ان کی 40 منٹ کی تقریر میں ہم کو قابل جو اچھے اعتراضات ہیں، جو وجہ ہیں، جو ہے صحیح آدمی جو کر سکتا ہے، وہ اچھے اعتراضات ہم کو جو ہے نظر آئے۔ سب سے پہلا اعتراض جو انہوں نے کیا ہے، گیارہویں منٹ 26ویں سیکنڈ پر جو انہوں نے اعتراض کیا ہے، نقل الدین فرا میں مہدی علیہ السلام نے بندگی میں شاہ نعمت کے سامنے آ کر فرمایا میں اللہ رب العالمین۔ یہ نقل پنج فضائل میں ہے، نقل ابن عالم میں بھی ہے، اس کے حوالے جات انہوں نے دیا، آپ دیکھ لیں پورے لوگ ویڈیو جو ہے دیکھیں ہوں۔ دوسرا اعتراض جو انہوں نے کیا ہے 18:23 پر، ان کے ویڈیو کا ٹائم بول رہا ہوں میں، اسلام نے فرمایا جس نے مجھے پہچانا اس نے خدا کو پہچانا، یعنی جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ تیسرا اعتراض خدا کو خدا دیکھتا ہے، 22 منٹ پہ کیا۔ چوتھا اعتراض 28 منٹ پہ کیا، 30 سال ہم اللہ کے عاشق تھے اور 30 سال ہوئے کہ وہ ہمارا عاشق ہے۔ بات عاشقوں کی ہو رہی ہے، یہ لوگ کیوں اعتراض نہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ ٹھیک ہے، پانچواں اعتراض نہ میں کسی کو جنا، نہ میں کسی کو جنا اور نہ میں کسی سے جنا گیا۔ یہ بھی جو ہے پنج فضائل کی روایت 30 سیکنڈ 32 منٹ پہ جو آپ یہ بات بولے۔ اس کے بعد چھٹا اعتراض کعبۃ اللہ مہدی علیہ السلام کا طواف کرتا ہے، یہ بات 33 منٹ پہ آپ 40 سیکنڈ پہ آپ بولے ہیں، حاشیہ کا حوالہ دیے ہیں۔ اس کے بعد یہ تو ہو گیا 6 حوالے جات، 6 اعتراضات جو انہوں نے کیے ہیں۔ اب اولاً سب سے پہلا اعتراض سکون سے سنو اور ایسا سننا ہے کہ اس کے بعد کوئی بھی پھر یہ اعتراض کرے تو آپ کو جواب دے سکتے ہیں، ایسا نہیں پھر کسی کو جو ہے جواب دینے کی اس کو جو ہے ضرورت پڑے۔ ہر ایک بندہ، ہر ایک نوجوان تھوڑا بہت علم رکھتا ہے، کم از کم جواب دے دینا اس کا کہ بھائی اس کا معنی یہ ہے۔ تو سب سے پہلے اعتراض کا جواب دے دیجیے آپ۔ قرآن کی جو آیت سنے ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ارشاد فرمایا ہے کہ پہلے تو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے سورہ قصص میں آیت نمبر 29 سے لے کے 30 سورہ قصص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوئی دور کی طرف آگ دیکھی، آگ۔ اپنی اہلیہ سے کہنے لگے ٹھہرو میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیکھ لو۔ اگلی آیت نمبر 30 میں اللہ کا ارشاد ہے فَلَمَّا آتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ آیت نمبر 30 اس کے بعد جب آگے بڑھے پھر جب آگ کے پاس حاضر موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، آپ جو ہے کچھ وقت ٹھہرے، پھر اس کے بعد اپنے اہلیہ کو لے کے نکلے جا رہے ہیں، وہاں پر جو ہے آپ علیہ السلام کو آگ نظر آتی ہے تو آپ کہتے ہیں ٹھہریے میں جا کر آگ کے پاس جاتا ہوں، شاید کچھ ہم کو نیوز خبر مل جائے یا وہاں سے کچھ آگ لے کر آؤں تاکہ آپ کچھ سیکھ لیں۔ پھر اس کے بعد جب آگے پہنچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پورا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے یہاں پہ ظاہر فرما دیا۔ پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوئے، نگاہ کی گئی میدان کے دائیں کنارے سے، رائٹ سائڈ سے، برکت والے مقام میں ایک پیڑ سے، ایک جھاڑ سے، ایک شجر سے کہ فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ انی، بے شک میں ہی ہوں اللہ رب العالمین۔ تو جھاڑ سے آواز آتی ہے کہ اے موسیٰ بے شک میں ہوں، میں ہی ہوں اللہ رب العالمین۔ اب جب یہ آیت جو ہے یہود و نصارہ پڑھے تو بہت تھے، ان کے پاس تو جو ہے جھاڑ جو ہے اللہ، تو ہم کیا جواب دیے کہ نہیں، جھاڑ اللہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین تو ہمارا مالک ہے، سب کو پیدا کرنے والا ہے، جھاڑ خدا نہیں ہے۔ لیکن جھاڑ سے جو آواز آتی ہے وہ خدا کی آواز آئی، اس وقت میں جھاڑ اللہ کا مظہر بن گیا تھا، آواز آنے والی خدا کی آواز تھی۔ جب یہ جواب یہود و نصارہ کو روا ہے تو مہدی کے ساتھ مہدی کے پاس آنے والی آواز انا رب العالمین میں اللہ ہوں، اللہ کی تھی یا مہدی میں ہوتی تھی؟ سبحان اللہ۔ جواب آگے بڑھنے سے پہلے آپ 2 الفاظ کو یاد رکھیے، یہ آگے بہت زیادہ کام آئیں گے آپ کو۔ ایک تو الوہیت ہے، ایک الوہیت یعنی خدائی، خدا بن
فرمایا سر کا پاک کان ہو گیا، سر کا پاک کان ہو گیا۔ جب اللہ کی آواز میں اتنا مزہ آیا تو اس کو دیکھنے میں کیا مزہ ہے؟ فرمایا ربی ارنی، اے اللہ مجھے تو تیرا جلوہ دکھا تاکہ میں تجھے دیکھ سکوں۔ اب اس کی بھی بہت عارفانہ جو ہے تفسیر ہے۔ اب اس کو بھی لوگ لے کے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو دیدار نہیں ہوا، میں تو اپنے بزرگوں کہاں سے دیدار ہوا؟ خیر اس بحث میں نے جانا ہے۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ مظہریت الوہیت کہنا، مظہریت جہاں سے کوئی چیز ظہور کرتی ہے، جائے ظہور، الوہیت خدائی۔ دوسری آیت اللہ کا ارشاد ہے بسم اللہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم الی آخر صدق اللہ العظیم۔ سورہ فتح ہے، آیت نمبر 10 ہے، 48 وہ سورہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب آپ کے صحابہ کرام بیعت کیے، آپ کے صحابہ کرام بیعت کیے تو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں اے رسول، وہ جو صحابہ کرام تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ بات ختم ہوئی تھی یہاں پہ، لیکن سر سے پیر تک جو مظہر عدم ہوتا ہے، تو سر سے پیر تک اللہ کا مظہر ہوتا ہے، جو ذات کا مظہر ہوتا ہے، اس کا ہاتھ بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے آگے بھی فرما دیا اجی جو تم سے بیعت کرتے ہیں وہ یقین ہم سے بیعت کرتے ہیں۔ آگے بھی سنو بے شک ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ، یعنی رسول کا جو ہاتھ تھا وہ رسول کا نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ۔ اب اس آیت کو کیا نعوذ باللہ نکال دیں گے قرآن سے تم لوگ کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ہاتھ کو جو ہے اپنے ہاتھ فرمایا۔ تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اب ابھی خطبے میں جو سنے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یعنی اور اے محبوب وہ خواب جو تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی تھی۔ مشہور آیت ہے۔ تو اس میں سمجھنا کیا ہے ہم کہ جب کوئی مظہر عطا ہوتا ہے تو اس کا فعل اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ آگے بخاری شریف کی حدیث سے آپ بات سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیے آپ، بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف بھی آپ کے سامنے ہی ہے، یہاں پہ بخاری شریف آپ کے سامنے ہے، کتاب الرقاق ہے، حدیث نمبر 1422 ہے، جلد نمبر 3 ہے۔ مسلم میں بھی یہ حدیث سنیے آپ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، کیا یہ حدیث قدسی ہوگی، اللہ فرماتا ہے کہ ہمیشہ میرا بندہ میرا قرب ڈھونڈتا ہے، مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے۔ نوافل سے فرائض کے جو مکملات ہیں، جو ایکسٹرا چیزیں ہیں، نوافل سے بندہ ہمیشہ میرا قرب ڈھونڈتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کو محبوب رکھتا ہوں، یہاں تک کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ پھر فرمایا اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں کیا ہوتا ہے؟ بخاری شریف کی روایت، مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول کی زبان ہے، زبان رسول کی، ایک الفاظ حکم معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کنتُ سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطق بها ورجل التي يمشي بها۔ آپ نے فرمایا اے بندے جب میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں کسی سے محبت کرتا ہوں، میں اس کی کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اشد اللمات میں آگے دو الفاظ بڑھائے گئے دوسری روایتوں سے، وَفَوَادَ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ وَلِسَانُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، فرمایا میں اس کا دل بھی ہو جاتا ہوں جس سے وہ سمجھتا ہے، اور میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ اب بولو مہدی سے اور رسول سے زیادہ کون اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ اب کیا ان کی زبان تھی یا اللہ کی زبان تھی؟ اللہ کہہ رہا تھا یا یہ لوگ کہہ رہے تھے؟ ایک حدیث کو اگر سمجھ گئے، ولی کی شان میں جو اپنے حبیب کے اولیاء، اس کی امت کے اولیاء کی شان میں جو اللہ نے فرمائے، تو خاتم
ظاہری بات ہی کچھ اور ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ترمذی شریف کی حدیث بحر المانی میں بھی ہے, تذکرۃ الاولیاء میں بھی ہے, فرمایا ان الحق لینطق علی لسان عمر, بے شک اللہ بے شک حق بولتا ہے تو عمر کی زبان سے بولتا ہے. اب عمر رضی اللہ کو کیا مقام ہوا, حق بول رہا ہے عمر کی زبان سے. اس کے بعد سنیے آپ, اب یہ لوگ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے فرمان سمجھنے سے ترمذی شریف کی حدیث ہے, دیکھیے آپ کتاب المناقب حدیث نمبر 3726, مشکات میں بھی ہے, اشرف العلامات میں بھی ہے, تمام کتابوں میں حدیث موجود ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ طائف کا زمانہ, اس وقت کا واقعہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف کے دن اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی سے, وہ بھی کون ہے, ایک حضرت علی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے صحابی نہیں, حضرت علی کو بلایا اور ان سے راز کی باتیں, سرگوشی کی راز کا. لوگوں نے کہا تحقیق یقیناً بلا شبہ رسول اللہ کا سرگوشی کرنا اپنے چچیرے بھائی حضرت علی کے ساتھ بڑا طویل ہو گیا, بہت دیر سے آپ یہ بات کر رہے ہیں. ترمذی میں اشرف العلامات میں روایت موجود ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب صحابہ تعجب کیے کہ یہ کیا باتیں کر رہے تھے اپنے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ, اور اتنی طویل گفتگو, اور وہ بھی راز کے حساب سے کہ کوئی راز کیسا کہتا ہے, دور ہٹ کے راز بول رہے ہیں, چپکے سے کان میں جو کچھ کہہ رہے ہیں, راز و نیاز کی باتیں. اور جب راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں تو اللہ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, یعنی ہم نے جو چاہا اپنے حبیب پر جو ہے وحی کی. اب کیا وحی کی نہیں کہا, یہ راز کی باتیں ہیں, اپنا بندہ جانتا ہے یا خدا جانتا ہے. تو حضرت علی کے تعلق سے جب رشک کیے کہ آپ اپنے چچیرے بھائی سے اتنی طویل راز گوشی کریں, سرگوشی کریں اور راز بولے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا من تجیتہ ولکن اللہ انتجاہ, میں سرگوشی نہیں کر رہا تھا, میں نہیں تھا, بلکہ حضرت علی سے اللہ سرگوشی کر رہا تھا. رسول کے عمل کو رسول نے اپنے آپ کو ہٹایا اور اللہ کا اثبات کیا, میں نہیں, اللہ سرگوشی کر رہا تھا. اب یہ حدیث کا کیا معنی لیں گے آپ, الوہیت لیں گے, مذہب لیں گے, کیا معنی لیں گے آپ؟ گوگل میں سرچ کرتے ہیں, آپ سرچ کرو, یا آپ مین اسٹریم سنی جماعت میں گئے نا, آپ کے علماء سے پوچھو اس کا کیا معنی ہے. متعدد معنی ہیں, صحیح معنی لو, قرآن کے بھی کئی معنی ہو جاتے, کہیں ظاہر کہیں باطن رہتا, صحیح معنی لینا. اس کے بعد آپ دیکھ لیجیے, یہ جو فرامین ہے, جو اولیاء اللہ وغیرہ سے ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہے جو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی, اس کے تعلق سے حضرت تذکرۃ الاولیاء ہے, شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب, اس میں حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, منصور حلاج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اولیاء اللہ کے تعلق سے جو ان کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے تھے کہ انا الحق, یعنی میں حق ہوں, میں اللہ ہوں بولے تھے. اور حضرت باید بستانی بولے تھے سبحانی ما عظم شانی, یعنی میری ذات سبحان پاک, کیا ہی بلند میری ذات, کیا ہی میرا بڑا مرتبہ. اور بولے تھے کہ رسول اللہ کے جھنڈے سے بڑا, لواح سے بڑا, رسول اللہ کے جھنڈے سے بڑا میرا جھنڈا ہوگا. کہ تمام کلام جو اولیاء اللہ سے جو ہے زبان سے صادر ہوئے تھے, ان کو ایک ولی سمجھ سکتا ہے, ایک ولی جو مہدی علیہ السلام سے پہلے کا ہے, جو اہل سنت اس کا جو انکار نہیں کر سکتی. حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان اقوال کو جمع کرے, ہر ایک ولی کے سیرت میں جو جو ان سے صادر ہو سب بیان کرے. بیان کرنے کے بعد کیا بڑا پیارا جو ہے بولے ہیں آپ نے فرمایا مرا عجب آمد از کسے کے روا دارت کہ از درخت اللہ پر آیت, وہ درخت درمیان نہ چرا روا نہ باشد کہ از حسین ان الحق پر آیت, وہ حسین درمیان نہ. آپ نے فرمایا, حضرت شیخ فرید عطار کہتے ہیں کہ مجھے عجب دکھتا ہے, مجھے تعجب ہوتا ہے جو لوگ جھاڑ سے ان الحق کو جو ہے
انا رب العالمین کو جو ہے روا رکھتے ہیں، جائز رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جھاڑ درمیان میں نہیں تھا، بلکہ اللہ کہہ رہا تھا، زبان اللہ کی تھی، اللہ کہہ رہا تھا، جھاڑ درمیان میں نہیں تھا. تو جب جھاڑ کے واسطے تم روا رکھتے ہو تو منصور علی الحق کے واسطے تم علی الحق روا کیوں نہیں رکھتے جبکہ منصور درمیان میں تھا ہی نہیں؟ بڑا عجب ہے، مجھے تعجب ہوتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں. اسی واسطے مولانا روم نے فرمایا، حضرت گلشن راز کے مصنف نے فرمایا، اس واسطے شیخ فرید الدین عطار نے فرمایا، کئی ولی اللہ نے فرمایا، اجی روا باشد انا الحق از درختے چرا نبود روا دیکھ بختے. اجی تم جائز رکھتے ہو جھاڑ سے انا رب العالمین، تو ایک نیک ولی اللہ سے اس کو جائز کیوں نہیں رکھتے؟ بات سمجھو. اس کے بعد حضرت جو ہے فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پوری بات کا جو خلاصہ لکھتے ہیں. آپ فرماتے فارسی میں 164 ایڈیشن ہے، بلکہ ہی کثیرہ زبان حق بود و بیتن از حق و گفت آکے نطقو بے ینطقو بود و بے یسمعو و بے یبصرو تالا جرم حق بر زبان باید سکن گوید و آئی بود کہ لوائے اعظم من لوائے محمد بلا لوائے حق از لوائے محمد عظیم تر بود. چون رواداری کے انی ان اللہ پدید آیت روادار کے لوائے اعظم من لوائے محمد و سبحانی ما اعظم شانی از درخت نہار بابا یزید آیت. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ یہ مفہوم کو سمجھنا چاہیے. جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ تک اس حد تک رسائی حاصل کرنی تھی کہ آپ کی زبان سے خود خدا تعالیٰ کہہ رہا تھا اور آپ کا قول جو تھا وہ اللہ کا قول تھا، اور جو آپ نے فرمایا میرا جھنڈا رسول کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، میرے جھنڈے کے نیچے تمام انبیاء ہوں گے، بایزید کا قول تھا یہ، تو کہا ہاں وہ سچ ہے. فرید الدین عطار کہتے ہیں رسول کے جھنڈے سے بڑا بایزید کا جھنڈا ہے. ہاں یہ کیسی بات ہے؟ پھر آگے سمجھا ہاں جی اللہ کا جھنڈا سب سے بڑا ہے، وہ کہنے والا خدا ہے، وہ کہنے والا منصور یا کہنے والا بایزید نہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا تھا. قرآن کی ایک ہی آیت کافی ہے، جو جھاڑ سے آواز آئی تھی وہ ایک آیت کو سمجھ جاؤ گے پوری بات جو ہے ظاہر ہو جائے گی. گلشن راز میں کیا پیارا ابیات سن لیجیے آپ. انا الحق کا شی اسرار اس مطلق وجز حق کی اس کا گویا انا الحق، یعنی انا الحق بھید کا کھلا ہے بے شک، وجز حق کون ہے جو بولے میں حق؟ اللہ کے سوا ہے کون جو بول رہا ہے میں اللہ؟ اللہ ہی ہے جو ہمارس وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، وہی مہدبیوں کا بھی عقیدہ ہے. اگر اخائی کے گردن پر تو آسان وَإِن مَّن شَيْءٍ رَا يَكْرَا فَرُوقًا، یعنی اگر تو چاہتا ہے کہ یہ راہ تجھ پہ آسان ہو جائے تو قرآن کی ایک آیت پڑھ لے کہ ہر شے میری ذکر میری تسبیح بیان کرتی ہے. یہ بھی تسبیح ہے، انسان بھی شے ہے، اجی انسان اشرف المخلوقات ہے. پھر فرماتے ہیں کہ در آور وادی ایمن کے ناگاہ درختے گوئے انی ان اللہ، سنو وادی سے دل کے ہو کر آگاہ، یعنی دل کے کوئی دور پہ جاؤ، دل کے کوئی دور پہ جاؤ اور آگاہ ہو جاؤ کہ درختوں کی ندا انی ان اللہ کیا ہے. پھر فرمایا ہم چون کلیم تاکہ بطور دل آمدین انی ان اللہ ہما عالم شنودین. فرمایا موسیٰ کی مثل، موسیٰ کی طرح جب میں دل کے کوئی دور پر پہنچا انی ان اللہ یعنی میں خدا سارے عالم سے میں سنا. روا باشد انا لقد درختے چرا نبود رواز نیک بختے. اجی تم جائز رکھتے ہو جھاڑ سے کہ میں اللہ کہنا، ایک اللہ والے سے کیوں جائز نہیں رکھتے کہ جھاڑ سے بڑا اشرف المخلوقات مسلمان ولی اللہ ہے. چوز حق نیز دیگر ہستی ادھم آخری چوز حق نیز دیگر ہستی ادھم وہ الحق وہی غیر خائی انا الحق، یعنی فرمایا نہیں حق کے سوا کوئی موجود مطلق. میں تو وجود کا عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو، حق کے سوا کوئی ہے نہیں. کیا بولے؟ جو حق نیز دیگر ہستی الحق، جب اللہ کے سوا کوئی ہے نہیں وہ حق کوئی غیر خائی انا الحق. جب حق کے سوا کوئی ہے نہیں اب تو وہ الحق بول لے یا میں اللہ بول لے. جب وہ مقام میں پہنچ جاتا ہے، جب اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنا خیال تک نہیں لاتا. جب وہ کہتا ہے میں حق ہوں تو وہ نہیں کہہ رہا جنہوں اللہ کہہ رہا. تم
اشعار لکھا میں نے کہ سب پڑھنے میں جو ہے ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا. آگے بڑھتے ہیں. کوئی حدیث چھٹے میں اس لیے میں چیک کر لے رہا ہوں. اس کے بعد دیکھیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مظہر حق, اللہ کے کامل مظہر, اللہ کے رسول. دیکھو جو اعتراض ہم پہ ہو رہا وہ ہم بتا رہے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے واسطے جو ثابت ہے, اگر تو میں اسلام کے واسطے کیوں ثابت ہو سکتا ہوں؟ کیونکہ رسول اللہ جب سے ہے میں اسلام جب سے. رسول اللہ کو اور میں اسلام کو کامل نسبت, ان کا خلق جو ہے وہ میں اسلام میں خلق ہے. اس کو کبھی نہ چھوڑو, اس کا دامن مت چھوڑو. اگر تصویر پہ اعتراض کرنے والے آگے وہ بات تم کو سمجھ میں آ جائے گا, ہمارے جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں. دیکھیں گے اگر مفتیوں کے ساتھ صحیح علماء کے ساتھ اگر اعتراض ہو تو اس کا جواب دیں گے. نہیں بچے اگر بیٹھ کے اعتراض کر لے رہے, ہم کو اتنی ذکر چھوڑ کے سب جو ہے وقت جو ہے دال کی اتنا جو ہے کرنے کی جو ہم کو ضرورت ہی. آگے جو ہے لکھتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مقام سمجھو کہ اللہ کے رسول کیسے ہے, اللہ تعالیٰ کے مظہر عطم ہے. یہ بات اکثر لوگ جو ہے شاید علماء اگر یہاں ہے تو سنے ہوں گے, لیکن بات ہم نہیں سنے ہوں گے. مدارج النبوہ ہے عبداللہ محدث دہلوی کی کتاب, اس میں جو ہے لکھتے ہیں کہ فرمایا حضور جمیع اخلاق الہی اور صفات ربوبیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اخلاق الہی, یعنی جو اخلاق اللہ تعالیٰ کے ہیں اور صفات ربوبیہ سے متعلق ہے. اور شیخ عبد الکریم جنبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہی کنٹینیو ہو رہا مدارج النبوہ کی عبارت اپنی کتاب کیسے بلی قدرت کو یہ بولتے عاشق رسول بولتے ایسے اولیاء کو. شیخ جنبلی نے اپنی کتاب کمالات الہیہ در صفات محمدیہ, کمالات الہیہ در صفات محمدیہ, محمد کے صفات میں اللہ کے کمالات, ایسی کتاب لکھے جہاں پہ صفت اسم صفت ہر ایک صفت اور ہر ایک نام اسم کو بیان کر کے ثابت کیا کہ وہ تمام رسول اللہ میں بھی ہے. اور آگے لکھتے ہیں من جملہ اعضاء اسم اللہ ہے. کیا ان اسم میں سے ایک اسم اللہ میں ہے. ان اللہ تعجب کریں نا, اولیاء نے اسم اللہ کا رسول اللہ کے واسطے بھی ثابت کیا ہے کہ وہ اللہ, لفظ اللہ کے مظہر تھے, اس میں لفظ اللہ کا ہے اور اس پر دلیل جو دی ہے. شیخ جنبلی نے جو مدارج النبوہ میں لکھ رہے ہیں شیخ عبداللہ, اس پر دلیل کہ رسول اللہ اس میں اللہ کا مظہر ہے, یہ انہوں نے شیخ جنبلی نے یہ اللہ تعالیٰ کے قول سے دلیل پکڑی جہاں پہ اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ, یہ تم نے نہیں پھینکا اللہ نے پھینکا ہے. اے رسول جو تجھ پہ بیعت کرتے ہیں وہ مجھ سے بیعت کرتے ہیں, ان کے ہاتھوں پہ میرا ہاتھ ہے. اور ایک آیت پیش کی کہ فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت. 3 آیتوں سے میں دلیل لی اور پورے 99 صفات نام کو ثابت کیا رسول اللہ میں. آپ رسول میں دکھا رہے ہیں, آپ سمجھ کے شیخ اکبر کے دوسرے بہت اقوال ہے ولی اللہ کی. اس کے بعد آگے لکھتے ہیں, اب میں آپ امپورٹنٹ بات بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں صفحہ نمبر 67 جلد نمبر جو ہے 2 ہے, صفحہ نمبر 1057 ہے مدارج النبوہ کا. اس میں آپ جو ہے فرماتے ہیں کہ اما شکمیز کے مرتبہ الوہیت مخصوص است بذات الہی خداست, وہ بندہ خداست, وہ بندہ محمد. اس کا ترجمہ نہیں کرتا میں, علماء کے پاس جو اس کا ترجمہ حاصل کر لیں. اس کے بعد روح البیان میں جو ہے جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 67 میں روح البیان آپ کے سامنے ہے جو ابھی دیکھے ہیں, یہیں پر ہے روح البیان جلد نمبر 11 میں آپ لکھتے ہیں چو شدہ مظہر اللہ ہم, یعنی آپ نے فرمایا, ترجمہ پڑھ رہا ہوں, آپ اللہ ہادی کے مظہر ہیں, رائے ہدایت و ارشاد میں, رائے ہدایت و ارشاد میں آپ اللہ کے مظہر ہیں اور آپ کا وجود مظہر حق ہے. کیا ہے مظہر حق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, گفتہ اللہ بود, گفتہ اللہ بود گرچہ خلقوں میں عبداللہ, یعنی اس کا کہنا اللہ کا کہنا,
اس کا بولنا اللہ کا بولنا اگرچہ کہ وہ عبداللہ کے زبان سے نکل رہا ہے، عبداللہ اس کو بھی سمجھنا ہے تو عبداللہ کا کیا مقام ہے؟ انی عبداللہ و تابع محمد رسول اللہ، میں اسلام میں فرمایا اللہ کا بندہ اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہوں، مذہب میں کتاب اللہ نے فرمایا۔ اب عبداللہ کو لے کر بعض لوگ جو ہے دھوکا کھا گیا۔ عبداللہ کیا ہے؟ عبداللہ بہت بڑا مقام، اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں، باقی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ عبداللہ ہم اگر نام رکھ لیا عبداللہ تو عبداللہ نہیں ہو جاتے۔ کامل الفقر اذا تم فہو اللہ، یہ جب فقر کامل ہوتا ہے تو اللہ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ میں اسلام میں فنا فہو عبداللہ، وہ عبداللہ ہوتا ہے۔ وہ مقام پہ جانے کے بعد وہ بندہ عبداللہ، تو عبداللہ کون ہے؟ خاتمین، خاتمین عبداللہ۔ اس کے بعد آخری بات اب یہ حوالے جات میں سے کہ اب یہ بات اگر آپ کے سامنے رکھی جائے تو مسئلہ پورا سمجھ میں آتا ہے۔ ان کو جو اعتراض کیے ہیں یہ ہے فتاوی عزیزیہ، عبدالحق عبدالعزیز دہلوی کی فتاوی عزیزیہ ہے، عبدالعزیز دہلوی محدث کی۔ اس میں جو ہے آپ نے جو ہے جب آپ سے سوال کیا گیا اسی امر میں، اسی جو قبیل سے سوال کیا گیا تو آپ نے جو ہے فرمایا کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کو جو دعویٰ کر دیتے ہیں اللہ وغیرہ، اس کے تعلق سے آپ لکھتے ہیں ان کلمات سے بہت ضروری بات، یہ الفاظ اگر آپ کو سمجھ میں آ گئے تو مسئلہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اہل سنت کے اعتبار جو ہے اس کے معنی کیا تھے۔ اگر تم کم از کم یہ پڑھ لے کتاب جو 200 سال پہلے 250 سال پہلے لکھی گئی کتاب فتاوی جو عزیزیہ ہے عبدالعزیز محدث دہلوی کی، اگر یہ تم پڑھ لیتے جو مین اسٹریم اہل سنت دیوبندی وہابیوں سے پہلے کے عالم یہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے ابھی، جو اس کا انکار نہ سنی جماعت والا کرتا ہے، نہ دیوبندی کرتا ہے، نہ تبلیغی، نہ وہابی کرتا ہے۔ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بات، اسی طریقے سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی بات کو بھی، اسی طریقے سے شاہ عبداللہ محدث دہلوی کی بات کو بھی۔ تو آپ کہتے ہیں ان کلمات سے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظہور اللہ تعالیٰ کا، ظہور الہی آپ کو یعنی اولیاء اللہ کو بدرجہ کمال حاصل ہو۔ اس سے صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ ظہور اللہ تعالیٰ کا آپ کو بدرجہ کمال حاصل ہوا، اور صوفیہ کے اخوان جو آئے، جو صوفیہ کے اخوان آئے ان کا یہی معنی ہے، اس سے یہی حاصل ہے۔ اس سے کوئی بھی جو ہے اس سے الوہیت یعنی اللہ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اب لوگ جو ہے سمجھ نہیں سکے فرعون کو اور فرعون کا انی اللہ بولنا اور منصور کا الگ بولنا برابر بتا رہے۔ ارشد اسحاقی صاحب کی کمنٹس، ویڈیو کی کمنٹس میں جو ہے نیچے جو بات کمنٹس کرے نادانو، فرعون کے انا اللہ انا انی انا اللہ رب العالمین بولنا اور منصور اللہ کا جو ہے بولنے کو تو برابر بتا رہے۔ ان دونوں میں فرق ہے بہت، زمین آسمان کا فرق ہے دونوں میں، اتنا فرق ہے کہ جتنا دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہے، جتنا زمین و آسمان میں فرق ہے اتنا فرق ہے۔ اگر تم تفسیر حسینی پڑھ لیتے تو تم کو بات اس میں کلیئرلی کی ہوئی قل اولیاء اللہ بولے کہ فرعون جو تھا اپنے وجود اپنے ہستی کے ساتھ میں اللہ بولا تھا، منصور جو تھے اپنی ہستی کو فنا کر کے بولا تھا سبحان اللہ۔ ارے تم وجود کو ہی ختم نہیں کرے، اپنا وجود باقی ہے، ماں لگی تو آہ بولتے ہیں، بھوک لگی تو کھانا ختم بولتے ہیں، اس تمام تک چیزیں تمہیں باقی، چھوٹی چیزیں باقی ہے۔ یہ جو اپنا وجود ہوتا ہے ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہوتا، جب اپنا وجود ختم کر دیتے ہیں کوئی چیز کا وجود نہیں ہوتا۔ جیسا کہ رامیہ مسیح بڑے بڑے علماء کو، ان کے زمانے کے اولیاء کو روڈنی اڑا گئے تھے مسئلے میں، تو اسی طریقے سے ایک مہدوی بچہ جو صاحب سمجھ ہو، تھوڑا بہت مرشد سے ملتا جلتا اور تھوڑا بہت بیانات وغیرہ سنتا ہو، وہ ایسے معترضین پر اس مسئلے میں روڈنی اڑا سکتے سمجھ سکتے ہیں۔ اجی ان کا وجود ہی نہیں تھا، یہاں پہ وہ سرتاپا وجود ہے۔ فرعون سرتاپا نام ہے، منصور علی الحق سرتاپا خدا کی ذات میں فنا ہے۔ یہ انا ہے یا فنا ہے، کتنا فرق ہے دونوں میں۔ بہرحال ایسے کئی سارے حوالے جاتے ہیں، آگے بڑھ جانا میں ایک بس سے ہی اس کا اعتراض نمبر 2، ایکچولی اور ایک بھی حوالہ ہے اس میں، یہ کتاب وہ خاص کتاب بحر المانی کتاب کا نام، میں اسلام سے پہلے کے بزرگ ہیں وزیر صاحب کو معلوم ہے یہ کتاب کیا ہے، پڑھے ہوں گے۔
بحر المانی میں اگر پڑھ کے سناؤ بولے تو سنا تو 3-4 منٹ لگتے ہیں، بہت خاص بات، اور اس کا انکار کوئی سنی جماعت کا جو ہے کوئی عالم نہیں کر سکتا۔ بندر نواز کے زمانے کی بزرگ ہے، حسینی مکی میں حسینی ہے، آپ فرماتے ہیں بھائی انلگ اور زبانی کی شرح ہر مکتوب میں اشارتاً لکھی جا چکی، لیکن اس مکتوب میں اول سے آخر تک، اس کتاب میں اول سے آخر تک اسی معنی کا بیان کر رہا ہوں۔ جانیے کہ جب حضرت الوہیت یعنی اللہ کو اس مشتقات سے محبت ہوئی، اور سے سنو بات، اس مشتقات سے محبت ہوئی تو ضروری ہوا کہ پہلے اپنے صورت کا نقش تخت خاک پر رونما کرے، اور فرمایا حدیث کہ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم و ذریت علی صورتی، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم اور اس کی ذریت کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ حقیقت شے جملہ اشیاء کی ربوبیت کے نقش کا صورت میں آنا یہ تھا، اور اس صورت میں آنا یعنی اللہ نے آدم کو اپنی صورت میں پیدا کیا، وہ صورت میں کلام بھی ہے۔ کیا بول رہے ہیں آپ؟ صورت میں کلام بھی شامل ہے۔ آگے فرماتے ہیں اسی باعث، اسی وجہ سے بعض آشنا بھی کہہ اٹھے، جو جاننے والے کہہ اٹھے، یعنی کلام میں در آئے اور زبانی کہہ دیا، اور دوسرے نے انالحق کہہ دیا۔ یہ سمجھ گئے تھے، انہوں نے کہہ دیا اگر ذات کا پیراہن اور ذات کا پیراہن بولے تو کیا لکھ رہے ہیں آپ؟ ذات کا پیراہن کلام کرے تو نادان سمجھتا ہے کہ پیراہن بول رہا ہے۔ وہ مائک کی طرف دیکھیے جاؤ، اسپیکر ہے، سب لوگ دیکھو، میں خنویر ہوں، اسپیکر صاحب آ گئے تو کیا اسپیکر خنویر ہو گیا؟ ارے بولنے والا کوئی اور ہے؟ بولنے والا اللہ تھا جو کہہ رہا تھا ہمارا کوئی نہیں تھے، اللہ بنا تھا، نادان سمجھتے ہیں پیراہن بنا ہے، پیراہن نہیں بولتا ہے، کوئی بانسری جو بجاتا ہے بانسری بجاتا ہے، سمجھتے ہیں نادان بانسری کہہ رہی عظیم، بجانے والا کوئی اور ہے، سمجھنے والا ہی سمجھ سکتا ہے۔ یہ مائک اور اس کا حوالہ ہی کافی ہے۔ بہرحال آگے جو ہے پڑھ دیتا ہوں، صدقہ بزرگ دین کے جو ایسے باتیں جو لکھے ہیں، وحدت کا راز ہر بشر کی صفات میں دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے۔ جو کوئی شخص ایسے استغراق کے روح حاصل کر لیتا ہے کہ اپنے روح کو بھی بھول جاتا ہے، دیکھو کتنی بڑی باتیں ہیں، جو اپنے روح کو بھی بھول جاتا ہے تو اللہ اس میں جلوگر ہوتا ہے، اور اس سے جو حرکات سرزد ہوتے ہیں وہ اس کے نہیں ہوتے، اللہ ہی کے ہوتے ہیں، جیسا بایزید نے سبحانی اور منصور نے علیحدہ کہا، یہ انا کلی منصور کی انا نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی انا تھی۔ اور میں اللہ سمجھ لو، جب اولیاء نیچے کے اولیاء اللہ کا یہ مقام ہے تو اوپر کے خاتم الاولیاء جو ہے کہ کیا مقام ہوگا سوچو۔ بس سبحانی اور اللہ کہنا ان سے نہیں تھا، اور ان سے کیسے ہو سکتا ہے مگر وہ جب استغراق روحی کے محیط میں ہوتا کھاتے ہیں، جو اسرار میں ہے اور ذات کے ہم رنگ ہو جاتے ہیں، جو کہتے ہیں، سنیا، جو کہتے ہیں وہ کہتا ہے، جو کہتے ہیں وہ کہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہو کر کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہو کر کہتے ہیں، یہ بات وہی جانتا ہے جو وہ ہو جاتا ہے، یہ بات وہی جانتا ہے جو وہ ہو جاتا ہے۔ اب ہم کو تم کو ایسے لوگوں کو بات سے سمجھ میں نہیں آ رہی، اب ایسے بولتے رہی کہ ان کو بات کہاں سے سمجھ میں آئیں گی؟ یہ بات وہی جانتا ہے جو وہ ہو جاتا ہے۔ بہرحال آگے احترام درمج پہ 2 پہ جو ہے آگے بڑھتے ہیں۔